پلانٹیشن کا کتنا بڑا رول ہے؟ چونکہ آپ میرے خیال میں ایک پروجیکٹ بھی آپ نے کیا ہے پلانٹیشن کے حوالے سے، تو گرین انیشیٹو بھی پاکستان میں ہم سنتے تھے، تو اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ اصل میں یہ ایک بہت لمبی جرنی ہے جس کا اثر آنے میں بھی بہت وقت لگے گا۔ بیسکلی اس سال ہم نے ایک کیمپین رن کی تھی جو تھی مونسون پلانٹیشن کے نام سے۔ اس میں ہمارا جو ٹارگٹ تھا اس کو ہم اچیو کیا تھا۔ ہم نے 500,000 پلانٹس لگائے تھے، اور اس میں ہم نے یونیورسٹی کے بچے اور اسکولس میں جو بچے ان کو کہا تھا کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان کا یہ فرض ہے یا ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے اب اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے۔ تو جب ہم نے بچوں کو اس ایکٹیویٹی میں انوالو کیا اور بچوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ پودے لگائے، تو obviously ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ پودا ہے، اب آپ نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ جی، تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں اسپیشلی جو ینگ یوتھ ہے، ہم اس میں اویئرنیس کریں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے پلانٹیشن ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آدھے مسائل ہیں وہ تب بھی ختم ہوں گے کہ جب ہماری یہ پلانٹیشن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سال ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور ہم نے تھوڑا سا یہ چینج دیکھا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ خود بھی یہ چینج لانا چاہ رہی ہے۔ ان کو بھی ہے کہ ہم اپنا ویسٹ تھوڑا سا مینیج کریں، ہم پلاسٹک کی چیزیں استعمال اس طرح مت کریں، چیزیں نہیں پھینکیں، وہ چیزیں جو ریسائیکل نہیں ہو سکتی ہیں، وہ جو ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسلام آباد میں اسموگ جیسا مسئلہ آ سکتا ہے، اور اس کے جو وجہ ہے وہ ہم سب خود ہی ہیں۔ ہماری ہی وجہ سے آج ہمیں یہ سارے مسائل فیس کرنے پڑے۔ سب سے بڑی بات کہ ہم درخت کاٹتے ہیں بٹ لگاتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمیں ریسائیکل کرنا ہے اور اپنی چیزوں کو ری یوز کرنا ہے، ہمیں واٹر کنزرو کرنے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ تو بیسکلی جو ہمارا چینل بھی ہے وہ یہی پروموٹ کر رہا ہے اور یوتھ کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ وہ ہم یہ اویئرنیس ینگ بچوں میں لے کے آئیں جو اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کے چل سکیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ رینیویبل ریسورسز بھی ہیں، دنیا ان کی طرف جا رہی ہے، ریسائکلنگ کی طرف۔ چائنا نے یہ ماڈل بڑا اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا ہے، تو آپ سمجھتی ہیں گاربیج ہے یا باقی دوسری چیزیں، تو ان کو ریسائیکل کرنے کے لیے پاکستان کوئی ایسے پلانٹ بنا سکتا ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس تاکہ ماحول بھی پریزرو رہے، بہتر رہے، اور ہم دیگر ریسورسز کی طرف بھی جائیں؟ اصل میں ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں ریسائیکل، ری یوز، لیکن آئی تھنک امپلیمنٹ کرنے پہ نا ہم تھوڑے رک سے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے پاکستان یا گورنمنٹ تو ضرور کرے گی، بٹ یہ جو اسٹیپ ہے نا، یہ بہت بیسک اسٹیپ جو ہر ایک انڈیویجول نے لینا ہے، اور یہیں سے ہم ایک ڈفرینس دیکھیں گے۔ جیسے ہم بہت بیسک اور چھوٹی چیزیں کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی لائف میں سے نا پلاسٹک کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ پلاسٹک کا یوز نہ کریں، بہت اس کی جگہ گلاس لے لیں، میٹل لے لیں۔ اور ہم بہت زیادہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر کچن میں آپ کا ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے، جس میں آپ کے کھانے کا بھی تھوڑا سا بچا ہوا ہوتا ہے، اور سب چیزیں اس کو پھینکنے کے بجائے آپ اپنے گارڈن میں اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی گارڈننگ میں کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی پلانٹیشن میں بھی رول پلے کرے۔ اسلامک پرسپیکٹیو میں بڑی اچھی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دفن کرنے کا۔ ایون بلڈ جو ہے اس کو بھی دفن کریں، ویسٹڈ جو چیزیں اس کو بھی کریں، اور ہمارے ہاں جو آلائشیں ہوتی ہیں قربانی کے وقت ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام نے تو دی ہیں، پیوریفیکیشن کا تو پورا پروسیس ہے، تو ہم اس کو بینگ اے مسلم بھی نہیں اڈاپٹ کرتے۔ اصل میں بات یہی ہے نا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی کمیونٹی ہے جس نے قربانی میں کہا ہے کہ ہم گند اٹھا لیں گے تو وہ اٹھا لے گی، تو ہم ایک جگہ ڈمپ کرتے جاتے ہیں۔ اگر ہر گھر قربانی کے بعد اپنے پاس چھوٹا سا بھی ایریا اس میں دفنا دے تاکہ وہ چیزیں پانی میں نہ جائیں، آپ کی اور چیزوں کو وہ پلیوٹ نہ کریں، تو بہت زیادہ ڈفرینس آئے گا۔ آپ اپنے گھر سے ہی اگر ریسائکلنگ سٹارٹ کرتے ہیں، کہ ہم سب سے زیادہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے ہی نا ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے پھینکیں، کہ یہ پلاسٹک ہے، یہ کھانا ہے، یہ پیپر ہے، تاکہ ہر چیزیں ڈفرینٹلی ریسائیکل ہو سکیں۔ اور پھر جو آپ پانی میں، ہم واٹر کنزرویشن کی بات کرتے ہیں کہ پانی ایک تو ہے نہیں، اور جو ہے اس میں آپ اپنا جا کے گند پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنا کچرا جلا دیتے ہیں۔ تو جلانا از ناٹ دا سولوشن کہ آپ پلاسٹک کو جلا دیں اور دیٹس گوئنگ ٹو ہیلپ، وہ ہیلپ نہیں کرے گا۔ اس سے بھی جو پولوشن پیدا اب اسموگ کا ریزن ہی اسموک اینڈ فوگ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایز گورنمنٹ یا پاکستان جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، آپ خود کیا کر رہے ہیں، اور آپ کتنا چاہ رہے ہیں کہ چینج آئے۔ مجھے لگتا ہے ہم سب لوگوں نے نا اس چیز کو بیدار کرنے کی بہت ڈیلے کر دیا ہے اس چیز میں، کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یا جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے اس چیز کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔
ہر کسی کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ نے ریسائکل کیسے کرنا ہے, آپ نے واٹر کنزرو کیسے کرنا ہے, اپنے ویسٹ کو مینیج کرنا کیسے کرنا ہے. اگر انسان یہی کچھ اسٹیپس کر لے تو بہت زیادہ ڈفرینس آئے گا, اور جو ایشوز فیس کرنے پڑیں وہ نہیں کرنے پڑیں. نوجوانوں کا ایکسیسو یوز آف موبائل ٹیکنالوجی, آئس میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا, اور اس کے تدارک کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ آئی تھنک جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہماری لائف کتنی آسان کر دی ہے اور بہت ساری چیزیں جسٹ کلک اوے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سب سے پہلی بات مجھے لگتا ہے کہ ایک انوانٹیڈ کمپٹیشن آ گیا ہے ہماری یوتھ میں, جسٹ کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنی لائف دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں بہت ینگ بچے آر ڈپریس, ان کو انزائٹی ہے, دے آر جسٹ ناٹ ہیپی ود دیئر لائف. اس کے بعد جو فون ہے اس کا استعمال اچھی چیزوں کے ساتھ بری چیزوں میں بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اب یونیورسٹیز میں بہت زیادہ بچے ڈرگ یوز بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک کیونکہ اب دیر از نو کنٹرول. پہلے ایک اگر آپ کے پاس ایکسیس تھا کمپیوٹر کا تو وہ مانیٹر ہو رہا تھا, وہ کنٹرولڈ ہو رہا تھا. پھر آپ کے انوائرمنٹ میں جو اسپیشلی چیزیں ہیں, آپ بیمار بھی ہیں, آپ ہیلدی نہیں ہیں. اگر آپ فزیکلی آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہوں گے تو آپ فزیکلی ہیلدی بھی نہیں ہوں گے. یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے ہماری جنریشن کے تھوڑے سے ڈاؤن فال میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ بہت اسمارٹ ہے, کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے, وہ ہر چیز میں ایکسل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک گروپ ہم وہ بھی دیکھتے ہیں جس کا بہت تیزی سے ڈاؤن فال بھی آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے آئی تھنک ٹیکنالوجی دے دی ہے بٹ بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو یوز تھنگس, اور ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. تو بچوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ میانہ روی, اور وہی بات ہوگی کہ پھر اعتدال آپ پسندی کے جو ہے. کہ آپ کے اسکولز انسٹیٹیوٹس میں ان چیزوں کے بارے میں بھی ایک ٹیچنگ ہونی چاہیے, ایک ہیلدی ٹاک ہونی چاہیے پیرنٹس کی اپنے بچوں کے ساتھ, ٹیچرس کی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیرنٹس ہونی نے خود چاہیے. ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں,